اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 7 سبجیکٹ اردو. جو پہلا ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. آج ہم پہلے ٹاپک کے سوالات کریں گے. پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیں. صفحہ نمبر 9 پہ جائیں. صفحہ نمبر 9 آپ کی کتاب پہ جو سوالات ہیں انہی سوالات کو آج میں کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ ان سوالات کو اپنے نوٹ بک پہ لکھیں گے اور ان کو یاد کریں گے. پہلا سوال جو ہے، نظم میں تیرا اور تیری کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا جواب جو یہاں پہ میں نے لکھا ہے، قلم بند کیا ہے، آپ یہاں سے اٹھائیں گے. نظم میں تیرا اور تیری خدا کے لیے استعمال ہوا ہے. دوسرا سوال ہے، شجر، شرر اور گنچے کے علاوہ شاعر نظم میں اور کن کن چیزوں میں خدا کے جلوے دیکھتا ہے؟ جواب اس کا شجر، شرر اور گنچے کے علاوہ شاعر نظم میں برف، تاروں اور پھولوں میں خدا کے جلوے دیکھتا ہے. تیسرا سوال ہے، نظم میں آسمان اور چمن سے متعلق کن کن چیزوں کا ذکر ہوا ہے؟ نظم میں کہا گیا ہے کہ آسمان میں جو تاروں کی چمک دمک ہے وہ خدا کی ہے، اور چمن میں جو پھولوں کی خوشبو ہے وہ بھی خدا کی ہے. پہلے یہ 3 سوال. اس کے بعد دوسرے سوال جو یہاں پہ ہیں، آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھو. پیج نمبر 10 نکالو. پیج نمبر 10 پہ یہاں لکھا ہے کہ جانیے اور لکھیے. یہ جو یہاں پہ جو کچھ لکھا ہے یہ آپ کو جاننے کی کوشش کرنی ہے اور اپنی نوٹ بک پہ اس کو لکھنا بھی ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پہ کیا لکھا گیا ہے. یہاں پہ لکھا گیا، جو نظم خدا کی تعریف میں لکھی جائے اسے حمد کہتے ہیں. یہ آپ مانو ایک طرح سے کسی سوال کا جواب ہے. اب آپ اس کو اپنے طریقے سوال بھی بنا سکتے ہیں، جیسے حمد کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ یہاں سے ہی لکھیں گے. جو نظم خدا کی تعریف میں لکھی جائے اسے حمد کہتے ہیں. دوسرا یہاں پہ جو جملہ لکھا گیا ہے، جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو وہ نعت کہلاتی ہے. اس طرح سے آپ اس کا سوال بنا سکتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں؟ تو یہ اس کا جواب بنے گا، جو نظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہی گئی ہو، یا جو نظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی ہو وہ نعت کہلاتی ہے. اسی طرح جو تیسرا ہے، ظہور، نور، دور ایک سی آواز پر ختم ہوتے ہیں. یعنی نظم میں آپ نے دیکھا ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جو ایک ہی آواز پر ختم ہوتے ہیں. اسی طرح کڑک، مہک، چٹک ایک سی آواز پر ختم ہوتے ہیں، یعنی ان کی آواز بھی ایک جیسی نکلتی ہے. شاعری میں ایک سی آواز پر ختم ہونے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. یعنی اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، اس کو جاننا ہے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں. اس کا آپ سوال یہاں سے بنا سکتے ہیں کہ قافیہ کسے کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ بنے گا کہ شاعری میں ایک سی آواز پر ختم ہونے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. اس نظم میں موجود 6 ہم آواز لفظوں کی نشاندہی کیجیے. یہ سوال آپ کو خود کرنا ہے. یہ سوال آپ خود اس نظم میں ان الفاظ کو ڈھونڈنا ہے جن کی آواز جو ہم آواز الفاظ ہوں ان کو نکالنا ہے. چوتھا سوال ہے، خالی جگہوں کو پر کیجیے. ہے برق و شرر میں ڈیش تیرا. یہ بھی آپ جب کتاب کھولیں گے خود
یہ سوال آپ کر سکتے ہیں. یہ آسان سا سوال ہے. شعر کو پڑھنا ہے، پھر شعر میں دیکھنا ہے کیا یہاں خالی جگہ میں کیا آئے گا. دم بھرتے ہیں سب ڈیش تیرا، جو رات میں ہے ڈیش تیری ہے، ہر گل میں بری مہک ڈیش ہے. پیارے بچوں، اس نظم کو آپ زبانی یاد کیجئے. یہ بہت ہی اچھی نظم ہے. تو مجھے امید ہے جو کام آج میں نے آپ کو رکھا، یہ کام آپ اپنے نوٹ بک پہ لکھیں گے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ.